میں نے رانا ثناءاللہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں جاہل وزیر داخلہ نہیں دیکھا۔ 2003 میں جیو اب تک پورے پاکستان میں آپ ریکارڈ نکال لیں سوائے 5 منٹ کی ایک پروگرام کے، وہ بھی جیو تیز میں تھا، اس کے علاوہ مجھے کبھی نہیں بلایا گیا۔ الیکشن سے بہتر کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی اور راستہ۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ اوریہ صاحب سے پوچھتے ہیں اوریہ صاحب اس بات کو کیسے اسیس کر رہے تھے اور کن بنیادوں پہ کر رہے تھے؟ السلام علیکم اوریہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے 15 سیٹیں کہی تھی منیمم اور 16 زیادہ کہا تھا، آپ نے 10 کر دیا، میرے بھی 5 کم کر دی۔ سر میرے مارجن آپ نے کہا تھا نا جی اس کے درمیان میں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بھی شاید، لیکن بنیادی طور پر دیکھیں جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اپنی کنزمپشن کے لیے کچھ رپورٹیں ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں سیاستدانوں کی محبت میں، جس طرح کی رپورٹ۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ایک سعید مہدی صاحب ڈی سی تھے، تو پرویز لودھی تھا مجسٹریٹ تھا، تو ایک پیٹرول پمپ کا لائسنس بنانے کے لیے اس کے پاس آیا، تو اس نے اس کے خلاف رپورٹ لی تھی کہ یہاں پیٹرول پمپ نہیں بننا چاہیے۔ تو ڈی سی نے اس کو کہا کہ یار یہ تو میرا اپنا رشتہ دار ہے، تم نے کیا غلط رپورٹ بنائی؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اگلے 2 دن 3 دن دوبارہ پیٹرول پمپ کا ایک اور لایا لائسنس کا، تو اس نے 2 رپورٹیں بنائی۔ اس نے کہا یہ آپ حق والی ہے اور یہ خلاف والی، کون سی چاہیے میں پیش کرتا ہوں۔ تو سیاستدانوں کو ہمیشہ وہ چاہتے ہیں جو ان کو پلیز کرے۔ ایڈمنسٹریشن کی اپنی جو اسیسمنٹ تھی، ان کی ایجنسیز رپورٹس کی، فلو کی، سارا کچھ یہ تھی کہ منیمم 15 سیٹیں جو ہیں ان پہ تو پی ٹی آئی کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، جو فریب بن چکی ہوئی ہے۔ سر آپ ایک بات اس میں سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حلقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بیک بون ہیں۔ اب یہ حلقے اگر اسٹیبلشمنٹ کی بیک بون ہے جو جنرل پبلک چیزوں کو پرسیو کر رہی ہے، یا میڈیا کے کچھ لوگ پرسیو کر رہے ہیں، حلقے نہیں کہا، کینڈیڈیٹ کا الیکٹیبلز کہہ رہے ہیں، صاف ظاہری سی بات ہے وہ بھی انہی حلقوں میں سے ہی آئے۔ ان کی ایک بیسس بنی ہوئی تھی نا، لیکن ان کا بیسس کیسے بنی ہے؟ ان کی بیسس بنی ہے 1920 آنورڈ۔ 1911-12 میں جب سینسس ہوئی تو انگریز نے سوچ لیا کہ ہم نے یہاں پر الیکشن کرانے ہیں، ٹھیک، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے 2 پارٹیاں بنائی، ایک انگریز تھا اور ایک مقامی آدمی تھا، وہ جو پرائم منسٹر بنا تھا مقامی آدمی تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کانسٹیٹوئنسیز میں اس دفعہ یہ جو ہارے ہیں نا، ان ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جگہ تک انفلوئنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ختم ہو گیا ہے۔ سر یہ عمران خان کہتے تھے XYZ اور پھر انہوں نے نیوٹرل کی بات کی، تو یہ الیکشن تو وہ ہار گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرل کو منہ کی کھانی پڑی اس بار۔ دیکھیں XYZ کا تعلق جو ہے نا، یہ 1988 سے شروع ہوا تھا، اور میں حمید گل صاحب میرے دوست تھے، بہت اچھے، بہت ہی تعلق تھا ان کے ساتھ۔ تو حمید گل صاحب میرے پروگرام میں بھی کہتے تھے، ویسے بھی کہتے تھے کہ میں نے 88 میں IGI بنائی تھی اور مجھ پہ مقدمہ چلاؤ، میں بتاتا ہوں۔ اور انہوں نے مقدمہ چلایا، مقدمہ چلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی نے ہمت نہیں ہوئی کہ چلائے، نہیں چلایا۔ گل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ سارا کچھ گل صاحب کے لیول پہ ہوتا تھا، اب بلحوث نے حسن پرستی اشعار کی، تو چھوٹے چھوٹے اینکروں نے بھی کہنا شروع کیا، مجھے فون کرتے ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں۔ نہیں، عمران خان نے اس دفعہ نام لیے باقاعدہ، ہاں کچھ تو آپ کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے تھے، ایک ان کا بھی نام لیا۔ میں نے ہر بولا سر، دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے نا کہ اس طرح کے یہ جب آپ مینج نہیں کرتے تو یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کے آرڈرز پڑھتے جائیں نا، آپ سب سے پہلے آپ کرتے ہیں آرڈر کے 5 سیٹوں کے آپ آرڈر نہیں کر رہے۔ خان صاحب نے ان کو ریکمینڈ کیا، نہیں، آپ لگایا تھا الیکشن کمیشن، جس سے بھی لگایا، مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ چیف صاحب۔ ٹھیک، اس سے کوئی مطلب بغاوت ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مفاد کے اندر کام کیا جاتا ہے، قومی مفاد۔ تو تب تک خان صاحب کی واپسی ناممکن ہے جب تک نہیں، کوئی پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کا ڈیل واپس آئے کہ نہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان جو بات بیانیہ پبلک میں لے کے آیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں، میں دیکھیں وقت 100% ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اکیلا ڈپٹی کمشنر اکیلا جو ہے یہ ثابت کر دیتا تھا کہ میں الیکشن جتوا سکتا ہوں۔ ایک فیشن بھی بن گیا ہوا ہے جی، ہم نے بس جی عمران خان لیڈر، ایک نئی آواز، ینگ کسی اور کا فیشن نہیں بنتا۔
لیکن یہ نہیں کسی اور کا فیشن کیوں نہیں بنتا, سوال ہے نا سر. اس کے مقابلے میں یہ بھی تو دیکھیں جو 5,000 6,000 7,000 باقی لوگ دوسرے کینڈیڈیٹ ہارنے والے کو بھی تو ووٹ پڑا ہے, وہ بھی تو جنرل پبلک پاکٹ تو موجود ہوتی ہے, پاکٹ تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے. یہ آپ سے کس نے کہتے ہیں؟ دیکھیں 3-4 طرح کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہر الیکشن کے اندر. ایک وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کہ جو اپنی برادری کی بنیاد, فار ایگزامپل ایک سید کھڑا ہے گجرات میں, 3 گاؤں سیدوں کے وہ ووٹ دیں گے میرا سید ہے. ایک وڑائچ کھڑا ہے, ایک جٹ کھڑا ہے سر, ایک رائن کھڑا ہے, ووٹ دیں گے. پاکستان میں لاہور شہر میں آج تک کشمیری اور رائیوں کے علاوہ میئر نہیں آ سکا. کیوں؟ اس لیے ووٹ ان کے ہیں. ایک ہوتا ہے بیونڈ کسی چیز کے, جو عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور قائد اعظم, یہ 3 بیونڈ جیسے کہتے ہیں اس سے آئے ہیں. آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کسی بند کمرے میں بات چیت ہو رہی تھی, تو وہاں پہ کہا تھا کہ اگر اس دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان کو ہرایا گیا جان بوجھ کے, تو وہ تحریک شروع ہوگی جیسے 1977 میں ہوئی تھی یا ایوب خان کے خلاف ہوئی تھی. ایوب خان کی تو اتنی بڑی نہیں تھی, 77 کی بیس بہت بڑی تحریک. لیکن ریزلٹ جو ہے وہ عمران خان کی فیور میں چلے گئے. دیکھیں ریزلٹ عمران خان بھٹو کے فیور میں نہیں جا رہے تھے. غلطی پتہ کیا ہوئی تھی؟ کچھ 40 کے قریب سیٹوں پہ انہوں نے بندے اغوا کر کے بلا مقابلہ جتوا دیے تھے. ایسا کوئی پلان تھا عمران خان؟ نہیں, کلوز کے نکالا جائے گا لوگوں کو باہر, مار پیٹ دنگا فساد ہوگا, اس طرح کی چیز نہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کنٹرول, دیکھیں ایک پولنگ اسٹیشن پہ کتنے سپاہی ہوتے ہیں؟ 3-4 بس. ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہنگامہ کرا دیا, سپاہی کہاں سے وڈرا کریں گے کنٹرول کرنے کے لیے؟ صحیح. باقی جگہ کے کون روکے ہنگامے کو؟ ایک پروگرام میں بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ 2-4 MP آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ان کو مشکل پڑ جائے گی, اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ یہ بات شروع ہوگی. آج فواد چودھری نے بھی کہا کہ جی ہمارا ایک MP اس کو 40 کروڑ روپے دیے گئے اور وہ ترکی چلا گیا. 1-2 اور MPs کے بھی نام آ رہے ہیں کہ ان کو بھی پیسے دے کے تو ووٹنگ سے روکا جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 25 سال کی میری ایڈمنسٹریشن ہے سروس, اس کے پہلے میں پالیٹکس میں رہا ہوں. آج میں 7-8 سال سے اس میں نے رانا ثناء اللہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں جاہل وزیر داخلہ نہیں دیکھا. ریاست جو ہوتی ہے یہ شاہی کا ڈیرا نہیں ہوتی کہ بدلہ لینے چلتی ہے. آپ کھڑے ہو کہ بندہ یہ فخر کرے کہ میں 25 تاریخ کو میں نے کیا سے کیا کر دیا تھا. ہوا کیا؟ پبلک کا جواب کیا ہے؟ آپ کے چہرے پہ تماچا پڑا. کوئی وزیر داخلہ ایسے نہیں ہوتا. یہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں. ایک دفعہ مشرف نے 12 مئی کو کہا تھا اور رانا ثناء اللہ نے 25 مئی کو. جب تحریک لبیک باہر نکلی تھی تو PTI کی گورنمنٹ انہوں نے بھی مارا. غلط کیا, مارا سب نے, مارنے پہ اکڑے نہیں کوئی. مارنے پہ یا مشرف اکڑا ہے یا یہ اکڑا ہے, مارتے سب ہیں. لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے میں کون نہیں مارتا؟ SP سے لے کے اوپر تک سب مارتے ہیں. مارا تو اپنے ان کو بھی تھا جب شریف صاحب نے مالٹون میں. اکڑتا کوئی نہیں ہے. الیکشن سے بہتر کوئی حل ہے ہی نہیں, کوئی اور راستہ. الیکشن ہو جائیں فوری ہو جائے, اسٹیبلٹی آ جائے گی, اکنامک اسٹیبلٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک اپنے چکر میں پڑ جاتی ہے. دیکھیں الیکشن بذات خود اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا اس میں. معاملہ طے ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, اس کو رہنا نہیں. ہم نے دیکھا ایک آپ کا کلپ وائرل ہوا, اس کے بعد بڑا ہنگامہ برپا ہوا, ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈسکس ہونے لگی کہ جی یہ اوریا صاحب نے کیا کہہ دیا, جو کہ ایک ٹوسٹ آف ٹنگ کہہ لیں یا ایک نہیں. دیکھیں میں آج بھی ایک صاحب کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ پاکستان کے اندر 50 لوگ روز اپنی خوابیں سناتے ہیں اپنی اور اس پہ باتیں کرتے ہیں. 50 کم از کم, پیر پنجر سے لے کے سب تک کرتے ہیں نا, تنکنے بن کے سارے پہ. ان خوابوں کی انٹرپریشن بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. میں نے کسی ایک آدمی کا خواب سنایا, وہ بھی آج سے 4 سال پہلے سنایا. اس خواب میں قطعاً کہیں نہیں تھا کہ وہ بندہ جو آرمی چیف لگ رہا ہے, اس میں تھا وہ چیز پکڑائی ہے بس, ختم رہتا. وہ چیز کچھ بھی, اس کی کوئی بھی انٹرپریشن کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. ایک خبر ہے اس کی انٹرپریشن. آج میں کہہ دوں کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے, خواب میں نے دیکھا, صبح مقدمہ درج ہو جائے گا آپ پہ. خواب تو خبر ہوتی ہے, بالکل ایسی ہے, غلط بھی ہوتی ہے, جھوٹی بھی ہوتی ہے, خواب جھوٹ بھی ہوتا ہے, خواب سچ بھی ہوتا ہے. تو لیکن اس کو ایشو بنایا گیا نا میرے خلاف. کوئی کال شال فون تھریٹ شروع ہوئے, ایک بھی نہیں. اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ مجھے کبھی کسی جگہ سے کبھی کوئی تھریٹ کا کال نہیں آئی.
میرا گلا اگر کسی نے روکا ہے تو میڈیا خود ہے. 2002 میں میں نے ٹی وی جوائن کیا, لکھنا شروع کیا پریس. پہلے میں اخبار وہ کرتا تھا, ڈرامہ لکھتا تھا, میں بڑا اچھا لگتا تھا ان کو. چونکہ میں آئیڈیالوجیکل لیول پہ آ گیا, 2002 میں نے جنگ میں لکھنا شروع کیا اور 2007 تک میں لکھتا رہا. 2003 میں جیو آیا, 2007 سے پھر میں ایکسپریس میں چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں 2003 میں جیو اب تک پورے پاکستان میں آپ ریکارڈ نکال لیں سوائے 5 منٹ کی ایک پروگرام کے, وہ بھی جیو تیز میں تھا, اس کے علاوہ مجھے کبھی نہیں بلایا گیا. تو میرا گلا تو پیمرا نے نہیں روکا, میرا گلا تو میڈیا نے روکا. سر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ صحافی کسی میڈیا چینل کے وہ اسپوکس پرسن بن جاتے, سوری پولیٹیکل پارٹیز کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. عمران ریاض خان کے حوالے سے دیکھ لیں, حکومت یہی کہہ رہی ہے نون لیگ کہ یہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہے, پھر ان کو جس طرح اٹھایا گیا. سر اوپینین آپ نہیں سمجھتے کہ باعث ہو جاتا ہے؟ باعث ہونا چاہیے, باعث کے بغیر اوپینین نہیں ہوتے. پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کا کیس واحد کیس ہے کہ جس شخص نے آرڈر کیا تھا اس کو سزا ملی ہے. احمد رضا قصوری کے باپ کی کیا دشمنی تھی پولیس والوں کے ساتھ؟ ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا, کیوں گئے تھے مارنے اس کو؟ عدالت نے, ہاں وہ اب یاد کر دیا, عدالت نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ریاست ایک بدماش کا ڈیرا بن گئی تھی کہ جہاں سے مرسنریز کو بھیجا جاتا تھا جاؤ فلاں کو قتل کر کے آؤ. کوٹیبل کوٹ ہے بھٹو کے فیصلے, بھٹو کا فیصلہ تو پڑھو, 26 جگہ کوٹ ہوا ہے. یہ تو تم لوگوں نے بنا دیا ہے نا, جوڈیشل مرڈر فلانا مرڈر. فیصلہ تو اس سے تاریخی فیصلہ پاکستان میں آیا ہی نہیں. سر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, ایسا لگتا ہے باہر سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میسیو اس لیے کہ 72 کوز ہوئی ہیں اب تک جو ریجیم چینج, اس میں 4 کو تو انہوں نے خود مروایا ہے, اس میں جس میں وہ انگولا کے لمبا کو مرایا تھا. اس سے مطلب یہ بلاک کی لڑائی میں ایک ایشین ریجن کا لیڈر جو ہے وہ جان سے دو اللہ نہ کرے, کیونکہ اس کے بعد بہت خوفناک قسم کے کلیزی توقع کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.